السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یو تھنگ۔ 11ویں صدی میں جہاں مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں مصر میں فاطم سلطنت قائم تھی اور بغداد تک عباسیوں کا راج تھا، اور یروشلم اور ارد گرد صلیبی اپنی طاقت بڑھانے میں لگے تھے اور مسلمانوں کی ناترفاقی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن ان سب میں سے ایک ایسا مسلم لیڈر موجود تھا جس کے ارادے مسلمانوں کو ایک بار پھر جوڑنے اور صلیبی اور بازنیزیوں کا خاتمہ کرنے کے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ پہلی فتوحات اور جنگی مہم سے آگاہ کیا تھا، اور آج کے اس پارٹ 2 میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے اہم ترین مہم یعنی بیت المقدس کی فتح کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور ریاست میں موجود کچھ غداروں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوتیں شروع کر دیں، اور نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ایک ناتجربہ کار شخص تھے اور اس کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، لہٰذا ریاست کے کچھ سیاسی عمران نے اس سے اقتدار سونپنے کی سازش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تجربہ کار شخص اور سیاسی چالوں سے واقف حکمران تھے، انہوں نے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو تخت سے ہٹا دیا اور خود بحیثیت سلطان مصر بن گئے، اور اپنی ریاست میں موجود غداروں کو جڑ سے خاتمہ کر دیا اور سارا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا، اور یوں انہوں نے نااہل فاطم سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور 1174 میں دمشق اور 1183 عیسوی میں حلب اور 1185 عیسوی میں مایا فارکین پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں ایسفرس کی ایک چھوٹی لاطینی فوج کو شکست دی۔ 1187 میں اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یروشلم کی فتح تھی، اور تقریباً یروشلم کی فتح کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 12,000 فوجی مختص کیے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور خود بطور سپہ سالار مرکز میں موجود رہے۔ لاطینی فوج کی قیادت یروشلم کے بادشاہ گائی آف لوسکن نے کی، اس کی فوج کی تعداد تقریباً 16,000 تھی۔ لاطینی فوجوں کو انگلینڈ کے بادشاہ ہنری نے خوب امداد بھیجی، اور اس نے یہ ہدایت کی کہ وہ کسی حالت میں بھی مسلمانوں کو شکست دے۔ فرانس عربی بھی تقریباً مسلمانوں کے مقابلے میں 1.5 لاکھ فوج لے کر آئی، اور تقریباً تمام صلیبی ریاستوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 3 جولائی 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرانسی فوج پر حملہ کیا، اور فرانسیوں کا مقصد سانوری کے خیموں سے ٹیپر کے خیموں تک جانا تھا، کیونکہ وہ خیمے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محاصرے میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ کردہ قلعے میں بہت سے صلیبی شاہی لوگ پھنس گئے، اور یوں مانے آغاز سے ہی صلیبی، فرانسی اور لاطینی فوج درہم برہم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی حکمت عملی کے تحت تمام فرانسی فوج کو نشانے پر لے لیا۔ لاطینی فوج کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے شدید حملے کا سامنا کرنا تھا، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کیمپ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ 4 جولائی کی صبح فران کے قریب لاطینی فوج جھیل سے آگے بڑھنے لگی، اور اس بنا پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ جھیل کی جھاڑیوں میں آگ لگوا دیں، اور آگ کی گرمی اس طرح مغربی شہروں میں داخل ہوئی کہ ان کی فوج ایک بار پھر درہم برہم ہو گئی، اور 4 جولائی کی دوپہر سلطان صلاح الدین ایوبی کی 3 اندازوں نے چاروں اطراف سے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلم فوجوں نے بڑی حکمت عملی کے تحت دشمن فوجوں میں کھلبلی مچا دی۔ عرب مورخ ابو شمع نے بتایا کہ فرانسی گھوڑے جنگ میں اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ انہیں جنگ میں کبھی گرایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک لوہے کی شیٹ سے ڈھکے ہوتے تھے، مگر یروشلم کی جنگ میں فرانسی گھوڑے مسلمانوں کی تلوار کی ضرب سے ہلاک ہو گئے۔ بہت سارے فرانسی، لاطینی اور صلیبی کمانڈر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے علاوہ اور بھی شہروں پر قبضہ کر لیا، اور یوں لاطینی اور فرانسی فوجیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک بار پھر امت مسلمہ کامیاب ہوئی۔ امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔